جب علم دین سے دور ہو جائے تو وحشت بن جاتا ہے اور درندگی بن جاتا ہے. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ چنگیزی اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ دین سے اور نظام اخلاق سے وابستہ نہیں ہے. خدا کرے ہماری جماعت مسلمان ایسے دیندار افراد پیدا کریں، ایسے لوگ باصلاحیت ہوں، ایسے لوگ ڈاکٹر ہوں، اسکول لیڈر ہوں، انجینئر ہوں، بیرسٹر ہوں کہ یہ ہمیشہ حق کی بات کریں، کبھی ناحق بات نہ کریں. ایک ڈاکٹر غریب کو دیکھ کے تڑپ جائے، اسے اپنا مریض تصور کرے، اس کی جیب کی پرواہ نہ کرے. ہم نے ایسے مشاہدات کیے ہیں. ایک ایسا واقعہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ لرز اٹھیں گے. ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچہ لایا گیا ہاسپٹل میں. ڈاکٹر کو بڑی جلدی تھی، اس نے بہت بڑی فیس کا مطالبہ کیا. اس نے مریض کو دیکھا بھی نہیں. جب فیس دینے والا دینے کے قابل نہیں تھا یا اس کا کوئی وارث نہیں مل سکا تو لڑکا مر گیا، اور بعد میں معلوم ہے یہ اسی ڈاکٹر کا لڑکا تھا جو فیس مانگ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو یورپ میں پیش آیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسے ڈاکٹر تو ہمارے بچے نہیں بنیں گے، آپ لوگ تو نہیں بنیں گے. ایسے وکیل تو نہیں بنیں گے، ایسے بیرسٹر تو آپ نہیں بنیں گے، ایسے لیڈر تو نہیں بنیں گے جو ظلم کا ساتھ دیں، برائی کا ساتھ دیں اور اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے انسانوں کی لاشوں پہ اپنی عمارت تعمیر کرتے ہوئے نظر آئے. ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ایک نئی تحریک ہے جو دین اور دنیا کی جامع تحریک ہے. دین میں کمال حاصل کرو اور دنیا میں بھی، مگر ترجیح تم دین کو دو. جانتے ہو کیوں؟ یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، ہر شعبے کے ماہرین ہیں. ان کی کتابیں لکھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ انسان. میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، طب کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، سیاسیات کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، انجینئرنگ کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی مضامین ہیں اور جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، اور ان سب کتابوں کے مقررات دراسیہ یعنی نصاب ترتیب دینے والے انسان ہیں. یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مگر ان بچوں کے سینے میں جو کتاب ہے انسان کی لکھی ہوئی نہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے. جو اللہ کی کتاب اور بندوں کی کتاب میں جو فرق ہے وہی ان بچوں کے درمیان میں اور کسی پڑھے لکھے انسان کے درمیان فرق ہے. خدا کرے کہ ہمارے بچے حافظ بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، بیرسٹر بھی ہوں. اپنے دماغ میں دنیا کا علم رکھیں اور اپنے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ کر لیں. کیا آپ اس اعتبار سے ان کی قدر کر سکیں گے؟ کیا آپ جان سکیں کتنے عظیم ہیں یہ؟ ان کے والدین کاش مبارکباد کے قابل ہیں کہ کل ان کے سر پہ بھی سنہری تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کے سر پہ بھی جو آفتاب سے زیادہ روشن ہوگا میدان قیامت میں. مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، ان کو دیندار رہنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی. جتنی عظیم دولت ہوتی ہے اسی قدر زیادہ امتحان سے گزارا جاتا ہے. سینے میں قرآن ہے، اگر جھوٹ بولیں گے تو قرآن کی توہین ہوگی. سینے میں قرآن ہے، اگر زیادتی کریں گے تو قرآن کی توہین ہوگی. سینے میں قرآن ہے، اگر برائی کے راستے میں جائیں گے تو قرآن کی توہین ہوگی. مجھے بتاؤ کیا کوئی ہاتھ میں قرآن لے کے چوری کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہاتھ میں قرآن لے کے زنا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہاتھ میں قرآن لے کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو جس کے سینے میں قرآن ہے نہ وہ چوری کرے گا، نہ وہ زنا کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا. بے شک حق. اس کا قرآن ہر وقت اسے نیکی کی طرف آمادہ کرے گا. اس کا ضمیر لرز جائے گا برائی کرتے ہوئے. میرے سینے میں قرآن ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے. قرآن کا سینے میں ہونا ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ بچہ مستقبل میں بڑا ہونے کے بعد بھی گناہ سے بچے گا، بد کرداریوں سے بچے گا، اور اخلاص نیت ہے تو قرآن خود روکے گا. اندر قرآن ہے وہ منع کرے گا، یہ تمہارا کام نہیں، یہ اوروں کام ہے، اس راستے پہ تم نہ چلو، اس طرح سے دوسرے چلیں گے. میرے جی ساتھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. یہ المیہ ہے آج کے دور کا. کم از کم 1857 سے پہلے عہد رسالت تک جتنے لوگ حافظ اور عالم ہوتے تھے وہ لوگ انتہائی سرمایہ دار ماحول سے آتے تھے. ان کے لیے بڑے بڑے وظیفے ہوتے تھے. لیکن اب جو حفاظی علماء ہوتے ہیں غریب ماحول سے آتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی اپنے بچے کو حافظ نہیں بنانا چاہتا. دولت مند آدمی اپنے بچے کو دین نہیں پڑھانا چاہتا. وہ بڑی بڑی فیس دے کر کے انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کرتا ہے، چاہے وہاں جا کر کے کفر اور شرک کی باتیں کیوں نہ ہو رہی ہوں وہ داخل کرتا ہے.
وہ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنانا چاہتا، اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے غریب بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ چٹائی پہ نہیں بیٹھ سکتا، ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہماری غربت میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بچے ہمارے ہیں، کبھی میں بھی ایسے ہی تھا، میں حافظ تو نہیں ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہیں، ہمارے مولانا حافظ ہیں۔ اندازہ کیجیے، آپ اندازہ فرمائیں، کبھی میں بھی ایسی تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، چٹائی بیٹھتا تھا اور اساتذہ کی ڈانٹیں سنتا تھا اور ان سے پیار کرتا تھا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا۔ جب میں طلبہ کو دیکھتا ہوں مدرسے کے، اور جہاں طلبہ نے بلایا ہے مجھے یا منتظمین نے، میں ضرور جاتا ہوں، اس لیے کہ میں کم از کم 60 سال پیچھے چلا جاتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں 60 سال پیچھے چل کے 10-12 سال کا وہی آدمی ہوں جو کبھی مدرسے میں جایا کرتا تھا۔ یہ مجھے اپنے اپنے سے لگتے ہیں، اپنے اپنے سے، اس لیے کہ جس دور سے میں گزر چکا ہوں یہ اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کے لیے بھی اپنے اپنے سے لگتے ہیں؟ حافظ جی ہیں، کسی مسجد میں امامت کریں گے، 100-200 روپیہ تنخواہ ہوگی، آپ کا سرمایہ دار کا بچہ اس کی پاکٹ منی اتنی ہوتی ہے، حفاظ اور علماء کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری جماعت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے بچے نہیں، سرمایہ داروں کے بچے بھی عالم بن سکتے ہیں، جبکہ مسجد کے ٹرسٹیز یا منتظمین یا مدرسے کے ناظمین کم از کم ان کو اتنی تنخواہ دیں جتنی تنخواہ ایک ٹیچر کی ہوتی ہے، جتنی تنخواہ ایک مدرس کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہیں معاشرتی اعتبار سے معاشرے کا پسماندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا کی نگاہ قدرت میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ میں ایک بات اور سمجھاؤں، جب مظروف کو باقی رکھنا ہے تو ظرف کو باقی رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی چیز کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں کسی پیالے کے اندر، وہ پیالے کے اندر ڈال دیا آپ نے وہ چیز، اب اگر اس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پیالے کو باقی رکھنا پڑے گا، پیالے کو توڑیں گے وہ چیز گر جائے گی۔ ان کے سینے میں قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم مظروف ہے، ان کا سینہ ظرف ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جب تک قرآن ان کے سینے میں ہے، نہ ان کا سینہ مردہ ہوگا نہ فنا ہوگا، یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور قیامت تک اللہ ان کے دل کو زندہ رکھے گا، قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ان بچوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کر دیں۔ خدا کرے کہ ہمارا ہر مسلمان اپنے بچے کو حافظ بھی بنائے اور گریجویٹ ہی بنائے، ڈاکٹر ہی بنائے، اور یہ مشکل نہیں۔ ہم نے مولانا تجربہ کیا ہے اپنے یہاں مانچسٹر میں، درجنوں بچے 12-13 سال کی عمر حافظ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ڈگری حاصل کرتے ہیں اور ٹاپ کرتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حافظ ہونے کے بعد ان کو محنت کرنے کی عادت ہو جاتی، شب بیداری کی عادت ہو جاتی ہے، وہ آوارگی نہیں کرتے، وہ گھومتے نہیں ہیں، بلکہ محنت کرتے ہیں اور ٹاپ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایسے بچے موجود ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، گریجویٹ بھی ہیں، مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، پہلے وہ حافظ ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ پہلے حفظ کر لیا انہوں نے، اور حفظ کو محفوظ بھی رکھتے ہیں وہ۔ یہ کمال ہے، کیوں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بچہ جب کسی درسگاہ میں پڑھنے آئے گا، بالکل عام سی بات ہے، سمجھنے والی، اور وہ شام کو 4 سے لے کے یا 5 سے لے کے 7 بجے تک حفظ قرآن کے لیے آ جائے گا۔ دن بھر وہ اسکول میں تھا، جو اب ٹائم بچا اس میں حافظہ کر رہا ہے، وہ جانتے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ، وہ لڑکا آوارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، اسکول میں نہیں آئیں گے، وہ شام کو آوارگی کریں گے، وہ بروں کے ساتھ گھومیں گے، وہ نشہ کرنے کے عادی ہو جائیں گے، وہ برائی کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ لیکن جو بچہ اسکول کے بعد مسجد میں آئے گا یا درسگاہ میں آئے گا حافظ بننے کے لیے، وہ جا کے ہوم ورک گھر پہ کرے گا اور سیدھے اسکول میں جائے گا۔ یہ تجربہ ہم نے کیا ہے بریڈ فورڈ میں۔ جب ہم نے اسلامی مشنری کالج قائم کرنا چاہا تو وہاں ہمیں کھلبلی مچ گئی۔ اس وقت زمانے میں ادارے بہت کم تھے، اور زمانے میں ایک اخبار کا ایڈیٹر آیا میرے پاس، جان سالومن، اور اس نے کہا کہ مولانا یہ 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، 2 گھنٹہ روزانہ ان کو دین پڑھانے کا، یہ ایکسٹرا بوجھ ہے ان کی زندگی پر، یہ بہت زیادہ، یہ اپنے نصاب میں اور اپنے اسکول کی تعلیم میں کمزور ہو جائیں گے، ایسا مت کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی نسل مسلمان رہے گی؟ میں نے کہا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہمیں 6 مہینے کا وقت دیجیے۔ 6 مہینے میں اگر ہمارے بچے مسجد میں نہ آنے والے بچوں سے، انگریزوں سے بہتر نہ ہو، بند کر دیجیے گا۔ اگر ان سے بہتر ہیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ رہا یہ کہنا
کہ یہ اسلام کیا باقی رہے گا 6 مہینے اگلی جنریشن تک؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موجودہ جنریشن سے اگلی جنریشن کہیں بہتر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علامہ شاکر اس کے گواہ ہیں سبحان اللہ کہ آج جو جنریشن وہاں پڑھ رہی ہے جس کا تعلق مسجدوں سے ہے وہ پرانی جنریشن سے بہت بہتر ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے بچے کو دین کے ساتھ دنیا پڑھایا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور دین میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن اگر آپ نے دین کو غریبوں کے حوالے کر دیا، مجبوروں کے حوالے کر دیا، فاقہ کشوں کے حوالے کر دیا، اور آپ بہت سرمایہ دار ہیں، بڑی دولت ہے آپ کو، چٹائی کے مدرسے میں نہیں بیٹھ سکتے، غریبوں کے بچوں کے ساتھ آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے، تو یاد رکھیے نہ ان کی دنیا سنور سکے گی نہ ان کا دین سنور سکے گا. یہ بچے زندگی بھر اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھیں گے، تمہارا بچہ ایک مرتبہ ہی تمہارے لیے قرآن نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر. دنیا تمہیں سنوار دی ہے، اور دنیا بھی کیا سنوارو گے وہ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے، بہت قریب سے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر سنی دعوت اسلامی کا یہ موقف بہت صحیح ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں اور دنیا بھی پڑھائیں، تاکہ یہ دین اور دنیا کی تقسیم مسٹر اور ملا کی تقسیم ختم ہو جائے. اور 1857 سے پہلے لارڈ میکال کے نظام تعلیم سے پہلے مسلمانوں کو دھکیلنے کے لیے، اہل دین کو تباہ کرنے کے لیے جو نصاب تعلیم ہندوستان مرتب کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو دین پڑھتا ہے مسجدوں میں چلا جائے، اور جو دنیا پڑھتا ہے اس کو بڑی بڑی نوکریاں دی جائیں، اور آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے. لیکن ہم اسے باطل کر کے رہیں گے، ہمارا بچہ دین میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور دنیا میں بھی، قرآن بھی سمجھے گا اور دنیا کا قانون بھی سمجھے گا. وہ ہر ایک بات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، بشرطے کہ ہم اس تحریک کو باضابطہ کم از کم ہندوستان گیر تحریک بنا دیں. انشاءاللہ. ہر شہر میں، ہر قصبے میں ایسے ادارے قائم ہوں جہاں دین بھی پڑھایا جا رہا ہو اور دنیا بھی پڑھائی جا رہی ہو، جہاں دین کے اعتبار سے انہیں تیار کیا جا رہا ہو ڈاکٹر وغیرہ بننے کے لیے، وہیں دنیا کے اعتبار سے، وہیں دین کے اعتبار سے انہیں ایک اچھا ڈاکٹر اور مسلمان اور ہمدرد بھی بنایا جا رہا ہو. یاد رکھیے میرا دعویٰ ہے کہ مسلمان کسی بھی ملک میں، یہ میں وہاں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی بھی ملک میں اس ملک کا سب سے بہتر شہری بھی بن سکتا ہے اور سب سے بہتر مسلمان بھی. سبحان اللہ. کسی بھی ملک کی تہذیب اور شہریت اسلام کے خلاف نہیں ہے. اسلام سچائیوں کا مذہب ہے، اسلام صداقت کا مذہب ہے. کیا کوئی ملک یہ گوارا کرے گا کہ اس کا شہری چوری کرے؟ کیا کوئی ملک گوارا کرے گا کہ اس کا شہری زنا کرے؟ کیا کوئی ملک گوارا کرے گا، کوئی حکومت گوارا کرے گی کہ اس کا شہری ڈاکہ ڈالے، بے ایمانی کرے، ڈیلنگ میں فراڈ کرے، دھوکہ دے؟ جب دنیا کا ہر شہری ملک چاہتا ہے کہ ہمارا شہری سچ بولے، ہمارا شہری بددیانتی نہ کرے، ہمارے ملک میں رہنے والا ڈاکہ نہ ڈالے، قتل نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، ریپ نہ کرے، اگر ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا شہری ان تمام خوبیوں کا جامع ہو، تو اسلام یہی تو کرتا ہے کہ انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، نہ ریپ کرتے ہیں، نہ کسی پہ حملہ کرتے ہیں. ہندوستان میں ہزاروں ہماری درسگاہیں ہیں، مگر بتاؤ کہ کسی ایک درسگاہ کے لڑکے نے ریپ کیا ہو کسی بچی کو یا کسی خلاف ہو؟ ایک واقعہ پیش کرو تم، اور تمہاری یونیورسٹیوں کالجوں میں آئے دن یہ پیش ہوتا رہتا ہے، آئے دن یہ ہو رہا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دنیا تو آ گئی مگر اخلاق نہیں آیا، دین نہیں آیا. انہیں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی کہ ریپ کرنا انتہائی بدترین جرم ہے اور کسی کے ساتھ دھوکہ دینا یہ انتہائی بدترین جرم ہے. کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص بیرسٹر بن جاتا ہے اور پھر وہ ایسے لوگوں کو پالتا ہے جو اس کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بنائیں؟ ایک شخص کرمنل وکیل بن جاتا ہے تو کرائم کو خود ترتیب دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو باضابطہ جرم کریں اور اس کی آمدنی بڑھتی ہوئی نظر ہے. کیا تمہیں نہیں دیکھتے ہو کہ ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے، لوگوں کو سسکتا ہوا دیکھتا ہے اور انسانی قدریں بیدار نہیں ہوتی ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ایک شخص آفیسر بن جاتا ہے اور رشوت لے کے کام کرتا ہے، بغیر رشوت کے کسی کو اس کا حق بھی نہیں دیتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ مذہب نہیں ہے.
اس کے ساتھ دین نہیں ہے. خدا کرے کہ ہمارے بچے اس ملک کے ایسے شہری بنے جن کے پاس نہ رشوت کا کوئی سامان ہو، نہ ظلم کی کوئی بات ہو، نہ جھوٹ اور مکاری ہو، نہ فریب ہو اور نہ دھوکہ ہو. بہترین شہری، دنیا کا بہترین شہری دنیا کا بہترین مسلمان ہی ہو سکتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اور اس کے لیے قرآن عظیم، قرآن عظیم ایک بہترین شہری بنانے کا سب سے بڑا دستور اور سب سے بڑا قانون ہے. آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ جس زمانے میں جلوہ گر ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو آپ جانتے ہیں پورا جزیرۃ العرب، عربین پیننسولا 2 قوتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، 2 سپر پاورز کا، روم اور ایران. یہ دونوں قومیں لڑتی تھیں عرب کی زمین پر، خون عربوں کا بہتا تھا، زمین عربوں کی لالہزار ہوتی تھی اور سرمایہ ان کو ملتا تھا، کامیاب یہ ہوتے تھے. یہ حال صدیوں تک رہا ہے عرب کی سرزمین پر. حضور سرور کائنات اگر دنیاوی لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ ہم اپنی زمین سے باہر والوں کو خارج کر دیں، نکال دیں انہیں، یہ ظلم کرتے ہیں اس سرزمین پر. مگر حضور تو عرب ایران کے بھی پیغمبر تھے اور روم کے بھی پیغمبر تھے، بلکہ ساری کائنات کے پیغمبر تھے. اس لیے انہوں نے کسی قوم کی طرف نہیں، کسی ملک کی طرف نہیں، کسی زمین کی طرف نہیں، عربیت کی طرف نہیں، بلکہ دنیا کو قرآن کی طرف بلایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. یہ کتاب زندگی اور دستور حیات اللہ کے رسول لے کر کے آئے، سرور کائنات لے کر کے آئے، اور ایک ایسا علمی انقلاب برپا فرمایا کہ جس میں جو بھی مسلمان ہے وہ صاحب علم ہو، صاحب شعور ہو اور انسانیت قدروں سے آشنا ہو، ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کو سمجھتا ہو، جو قرآن نے محفوظ کر دیا ہے. یاد رکھیے قرآن کی جمہوریت اور دنیا کی جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ دنیا کی جمہوریت میں اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے وہ ماننا پڑتا ہے، مگر قرآنی جمہوریت یہ ہے کہ قرآن نے پہلے اقلیتوں کے حقوق کو محفوظ کر دیا ہے اور پھر فیصلے کا حکم دیا ہے. یہ وہ خصوصیت ہے جو اسلامی جمہوریت اور دوسری جمہوریتوں میں ہے. میرے عزیز ساتھیو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم کے مقدس نظام زندگی کو اللہ کے رسول لے کر کے آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. آپ نے عربیت کی طرف نہیں بلایا، آپ نے مکے کی طرف نہیں بلایا، بلا سکتے تھے. آپ کے سامنے تو آپ کے جد امجد کا تعمیر کیا ہوا وہ کعبہ تھا جو آپ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. آپ کعبہ کے حوالے سے بلاتے لوگوں کو، مگر آپ نے دنیا کو کتاب کے لیے بلایا. اور آپ نے دیکھا ابو جہل گھر میں تھا، ابو لہب گھر میں تھا، عتبہ گھر میں تھا، شیبہ گھر میں تھا، نکال دیا گیا. اور بلال حبشی حبشہ سے آئے، صہیب رومی روم سے آئے، سلمان فارسی فارس سے آئے اور کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن گئے. پتہ چلا ہماری احساس قومیت نہیں ہے، ہماری احساس کتاب الہی ہے. اگر تم کتاب الہی کے ماننے والے ہو اور عمل کرنے والے ہو تو ہمارے ہو، اور نہیں ماننے والے ہو تو نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی. قرآن عظیم اللہ نے ہم کو اس لیے دیا تھا کہ یہ کتاب غلبہ دینے والی کتاب ہے، یہ کتاب کامیاب کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب سربلندی عطا فرمانے والی کتاب. اس کتاب کے ذریعے سے ہمارا 1000 سالہ تجربہ ہے کہ جب تک کتاب ہمارے سینے میں تھی، جب تک کتاب ہمارے دل میں تھی، جب تک کتاب ہماری زندگی سے چھلک رہی تھی، جب تک کتاب نمودار تھی، اس وقت تک ہمارا غلبہ کم نہیں ہوا، بڑھتا چلا گیا. 1 صدی کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ، ایشیا، یورپ اور افریقہ پر اگر ہماری حکومت ہوئی ہے تو کتاب کی بنیاد پر، قرآن عظیم کی بنیاد پر. دنیا کی قومیں جب ہجرت کرتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو دولت لے کر کے، سرمایہ لے کر کے، یا جو مقصد ہجرت ہو جس لیے بھی جاتی ہوں، مگر مسلمان صحرائے عرب سے نکلا تو وہاں دولت لے کے نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، سرمایہ کے ساتھ نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، اقتدار کی نکلا ہو نہ نکلا ہو، ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہی، قرآن ہمیشہ اس کے ساتھ رہا. سبحان اللہ. وہ جہاں بھی گیا قرآن لے کے گیا ہے، قرآن کے نظام زندگی کو، قرآن کے آئین حیات کو لے کے. وہ روم پہنچا، روم بڑی حسین زمین ہے، صحرائے عرب سے نکلا، روم کی حسین زمین پہنچا. روم کے حسن نے اسے آمادہ کیا ہوگا، اس کے نگاہ کا امتحان لینا چاہا ہوگا، لیکن وہ روم کے سرزمین سے دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا اور اس کو اسلام کی دولت سے آشنا کیا. ایران انتہائی خوبصورت زمین، لالا و گل کی زمین، نصیر و نصر کی زمین اور صلح شرک کی زمین، مگر وہاں بھی مسلمانوں نے
وہاں کھڑے ہو کے کبریائی کا اعلان کیا اور ان کی تہذیب کو قبول نہیں کیا. یہ مسلمانوں کا طرز عمل رہا قرآن کی بنیاد پہ. قرآن نے انہیں بچایا, قرآن نے تحفظ دیا, اور آج بھی قرآن ہی تحفظ دے سکتا ہے ہم کو. قرآن کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی اور آئین حیات تحفظ نہیں دیتا. بلا شبہ ہم ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہم قوانین کے پابند ضرور ہیں, لیکن ہمارے پاس کتاب الہی ہے, اللہ کی مقدس کتاب, جو انسانیت کے تمام اصولوں اور ضابطوں کے احترام کی تعلیم دیتی ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی اور کتاب نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں, اور انبیاء کرام کو اپنے اپنے دور کے اعتبار سے, اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے گئے. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو انہیں عصا کا معجزہ دیا گیا اور معجزات دیے گئے. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب یونانی کا زور تھا تو انہیں مسیحا بنا دیا گیا. سرور کائنات کے زمانے میں عربی ادب, عربی زبان, عربی شعریت کا زور تھا تو قرآن عظیم کی عظیم دولت عطا فرمائی گئی. اور اس طور پر کہ جو قرآن عظیم پڑھے گا وہ یقین طور پہ دنیا میں غالب ہو کر کے رہے گا. یاد رکھیے اس بات سے کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں اور اسلام کے دور کو دور اسلام کہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جاہلیت اور اسلام میں نسبت تضاد کس طرح کی ہے؟ جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا, اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی. اور جاہلیت کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ جو بالکل لکھا پڑھا نہ ہو وہی جاہل نہیں, ترقی یافتہ بھی جاہل ہوتا ہے. جاہلیت القرنشین, 20ویں صدی کی جاہلیت ان لوگوں میں ہے جو دنیا کے انتہائی متمدن افراد کہلاتے ہیں لیکن انتہائی ظالم ہیں, انتہائی بد کردار ہیں, انتہائی گناہ گار ہیں, وہ بھی جاہل ہیں. اس لیے جاہلیت اور اسلام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسلام کا انقلاب خالص علمی انقلاب تھا اور اس کی بنیاد اللہ کی مقدس کتاب تھی, سرور کائنات کا لائحہ نظام زندگی تھا. آج ہم کتاب الہی سے دور ہو چکے ہیں. جیسا کہ علامہ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن عظیم کو اپنا دستور حیات بنائیں, نظام زندگی بنائیں, تو آج بھی غلبہ ہوگا, آج بھی کامیابی ہوگی, اور آج بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. قرآن کا دعویٰ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو. ہمیں جائزہ لینا ہوگا سربلندی کیوں نہیں ہے. شاید ایمان کی وہ قدریں جس کے لیے ہم کو باضابطہ اسلام کی دولت دی گئی تھی آج وہ ہمیں محفوظ نہیں ہے. قرآن عظیم خیر امت کہتا ہے, اس بنیاد پہ کہتا ہے کہ تم برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا حکم دو. ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو خیر امت کا تاج بھی ہم سے سلب کر لیا گیا ہے. یہ ساری برائیاں اس لیے ہیں کہ آج ہم گناہوں میں ڈوب گئے ہیں, برائیوں میں ڈوب گئے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ تم ذرا سوچو اور غور کرو کہ جو قوم, جو ملک, اس کے ماننے والے اگر 90%, 95% ملک کے قانون کو نہ مانے, وہ ملک 2 روز نہیں چل سکتا ہے. اسے تو آپ ذرا سوچو, اسلام بھی ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کے ماننے والے 90%, 95% اگر اس نظام زندگی کو نہ مانیں تو اسلام کیسے غالب رہ سکتا ہے. آج آپ ذرا سوچیں پوری ملت اسلامیہ کا عالم کیا ہے. کیا آج 95% لوگ نمازی ہیں؟ کیا آج 95% لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آج 95% لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا 95% حرام سے بچ رہے ہیں؟ کیا 90% گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ برکتیں کیسے حاصل ہوں گی جو دین کی بنیاد پہ تمہیں ملنے والی تھی؟ یاد رکھو, دین ہی بنیاد ہے, اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط بریت منہ ذمۃ اللہ, جو شخص قصدن نماز کو چھوڑے گا وہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکال دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. اللہ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا جو اس کی بندگی نہیں کرے گا, اس کی عبادت نہیں کرے گا. جب قصدن آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اور 90% لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیوں اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اللہ کرم نازل ہوگا؟ دوسروں کو تانا دینے کا موقع دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خدا ہے تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کا جرم ہے, ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اسلام کا نام تو لیا ہے مگر مسلمان بننے کی کوشش نہیں کی ہے. اس لیے براہ کرم نماز پڑھیے, برائیوں سے بچیے, گناہوں سے بچیے, جھوٹ نہ بولیے, حرام نہ کھائیے, غلط راستے پہ نہ چلیے, زنا سے بچیے, ان تمام برائیوں سے بچیے جس سے بچنے کا حکم قرآن نے دیا ہے اور حدیث مصطفیٰ نے دیا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کہتا ہوں آج بھی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی, آج بھی آپ غالب ہو سکیں گے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو بچا سکے گی اور نہ سہارا دے سکے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہیں ان لوگوں سے, وہ ہم سے خوفزدہ نہیں ہیں.
آج دنیا کی متمدن قومیں اسلام سے خوف زدہ ہیں. یاد رکھیے اسلاموفوبیا کا ایک تصور ان کے ذہن میں ہے. وہ ڈرے ہوئے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ ایک جاندار تحریک اور جاندار نظام ہے. اگر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا تو خود ان کے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی. نہیں کہ مسلمان قدر و غارت سوچ بھی نہیں سکتا ہے, مسلمان ظلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے, مسلمان کبھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا, مسلمان کبھی بمبار نہیں بن سکتا, اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, رسول پاک کے فرمان کے خلاف ہے. یہ تو ان لوگوں نے خود پیدا کیے ہیں جو لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. بمبار کرنے والے وہی لوگ ہیں, ٹیررسٹ وہی لوگ ہیں, اسامہ کو پیدا کرنے والے وہی لوگ ہیں, ابو بکر کو جنم دینے والے وہی لوگ ہیں. نہیں جانتا ہے اسلام ان لوگوں کو, نہیں جانتا ہے مسلمان ان لوگوں کو. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پہلے افراد پیدا کیے اور پھر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہاں وہ اسلام سے ڈرے ہیں, اسلام کی حرکی قوت سے, اسلام کے اخلاقی نظام سے, اسلام کے دعوتی نظام سے, اسلام کے نظام تربیت سے, اسلام کے نظام تعلیم سے, اسلام کے نظام محبت سے, اسلام کے نظام اخلاق سے. وہ جانتے ہیں کہ ہزاروں الزامات لگانے کے بعد بھی یورپ کا سب سے تیز رفتار مذہب اسلام ہے, امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. وہ یہ خوف میں مبتلا ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنی دعوت کی بنیاد پر ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیں. اس لیے ایک فکری طور پہ آج بھی یورپ میں دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. سبحان اللہ. آپ کہو گے کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی نظام کے ماننے والوں سے سمجھا جاتا ہے. آپ کرسچین کو دیکھیے اور لوگوں کو دیکھیے, کتنے لوگ ہیں جو باضابطہ فالو کر رہے ہیں اسلام. آج بھی پریکٹسنگ مسلم کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد ہے ان کی. اور یہ ایک ایسا خوف ہے جس میں لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں خوف کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں, سرور کائنات کے نظام زندگی کو اپنائیں, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ آپ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا. اور دوسری بات توبہ کی ہے. توبہ کے بارے میں یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, جو کوئی قوم اجتماعی توبہ کرتی ہے, تو اللہ اپنی رحمت ضرور نازل فرماتا ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اور جن کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے, مگر وقت ختم ہو گیا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو یاد رکھیں. آج کے بعد, یہاں سے نکلنے کے بعد, آپ نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھیں بلکہ پڑوس میں جو نمازی نہیں ہیں ان کو نمازی بنائیں, خود برائی سے بچیں اور جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کو بچائیں, خود جوا نہ کھیلیں اور جواریوں کو دین طرف مائل کریں, خود شراب نہ پئیں اور شرابیوں کو دین طرف لے آئیں. اور جس روز امت کی اکثریت گناہوں سے بچے گی, اللہ کے قانون کو فالو کرے گی, وہ ہمارے انقلاب کا دن ہوگا, وہ ہماری کامیابی کا دن ہوگا, وہ دور ہماری عظمت کا دن ہوگا. پلٹ جائیے آج سے 1400 سال کی طرف, انشاءاللہ کامیابی میسر آئے گی. مگر اس کے لیے ہر ایک کو کام کرنا ہوگا. یہاں سے سن کے چلے مت جائیے, یہاں سے سن کے کان سے باہر نہ کر دیجیے, بلکہ یہاں سے سننے کے بعد ایک نظام بن جائیے, ایک حرکی تحریک بن جائیے, ایک متحرک قوت بن جائیے اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کیجیے اور ان کو بتائیے کہ تمہارا شکوہ قوم سے, زمانے سے بے سود ہے. تم اگر شکایت کرو تو اپنی وجود سے کرو, تم اگر مجرم ہو تو خود اپنے مجرم ہو, کوئی تمہارا مجرم نہیں ہے, کوئی تم پہ ظلم نہیں کر سکتا.